السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑوس میں 5 محرم کو رخسانہ کی شادی تھی۔ وہ میری پکی سہیلی بھی تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے گلی میں فنکشن رکھا گیا اور ساری رات ناچ گانا ہوا۔ رخسانہ کو خود بھی ناچ گانے میں برابر حصے سے لیتی رہی۔ محلے والوں نے سمجھایا کہ ان دونوں کے تقدس کا خیال رکھو، مگر رخسانہ نے کہہ دیا کہ یہ سب اس کے ارمان ہیں، اور پھر شادی سے 1 دن پہلے سب کے ہوش اڑ گئے جب رخسانہ کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ رخسانہ کا تو بہت تیز ڈیگ کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کانوں میں گانا بجا رہا ہو۔ میں اس تیز آواز پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ گانے پڑوس میں رخسانہ کے گھر چل رہے ہیں۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ رخسانہ میری بچپن کی سہیلی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی ناچنے گانے کا بڑا شوق تھا، اور اب اس نے اپنی شادی بھی اتنا ہی ہنگامہ ڈال رکھا تھا کہ اس نے سب کو کہہ دیا تھا کہ میری شادی میں خوب ناچ گانا ہونا چاہیے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ باقاعدہ بہت سارے گانوں پر اس نے پریکٹس کر رکھی تھی، اور مہندی کے فنکشن میں وہ خود پرفارم کرنے والی تھی۔ لیکن رات کے 2 بجے اتنی تیز آواز میں گانے چلانے کی بھی بھلا کوئی تک تھی؟ میں غصے میں دوپٹہ اوڑھتی کمرے سے باہر نکلی، کیونکہ اب نیند تو آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ میں نے سوچا چھت پر جا کر دیکھوں گی کہ رخسانہ کے آنگن میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جب میں کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ اماں اور ابا بھی صحن میں بیزار شکل لیے کھڑے تھے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، جسے تم اپنی پکی سہیلی کہتی ہو، اسے ذرا بھی کسی بات کا احساس نہیں ہے؟ اتنے مقدس دن چل رہے ہیں، اتنی عظیم ہستیوں کی شہادت کے دن ہیں، اور یہ بے شرم لڑکی دیکھو شادی کے نام پر کس قدر تماشا کر رہی ہے۔ محرم میں شادی کرنا منع نہیں ہے، لیکن جو کچھ پڑوس میں ہو رہا ہے نا، یہ سب کچھ بے انتہا غلط ہے۔ خدا کا قہر نازل ہوگا اگر ہم الرسول کی شہادتوں کے دنوں میں بھی احترام نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ سچ ہے کہ ہم تو مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں، جبھی تو ہم پر ایسے عذاب مسلط ہو رہے ہیں۔ ابا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں چلے گئے تھے، اور اماں بھی رخسانہ کو کوسنے میں مصروف تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ پڑوس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف رخسانہ کی اپنی خواہش ہے، ورنہ اس کے ماں باپ بھی ایسے نہیں تھے۔ لیکن اکلوتی بیٹی کی خواہش پر وہ خاموش تھے۔ رخسانہ کے والدین نے ہمیشہ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کی تھی، اور اب ایک بار پھر وہ اس کے اس ناچ گانے پر بھی اپنی زبان بند کر چکے تھے۔ ابا جو کہ بہت زیادہ نیک تھے، صوم و صلات کے بعد پابند تھے، اور بچوں کو سپارہ پڑھایا کرتے تھے، انہیں یہ سب باتیں عام دنوں میں بھی پسند نہیں تھیں، اور اب تو بہت خاص ایام چل رہے تھے۔ محرم شروع ہو چکا تھا، اور پڑوس سے آتی گانے کی آوازیں تو کسی کو بھی غصہ دلا سکتی تھیں، کیونکہ بہت ہی بے حد قسم کے گانے چل رہے تھے۔ گانوں کے لفظ ایسے تھے کہ سن کر انسان شرم سے زمین میں ڈوب جاتا۔ عورت کے جسم سے خد و خال کو تعریف کے طور پر گانوں میں اس طرح پیش کیا جا رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی اچھی بات ہو۔ ساتھ ہی ساتھ تالیوں اور شور شرابے کی آواز بھی آ رہی تھی، اور میں جان گئی تھی کہ ہو نہ ہو رخسانہ اس گانے پر رقص کر رہی ہے۔ جیسے ہی اماں کمرے میں گئی، میں دوڑتی ہوئی چھت پر نیچے پہنچ گئی اور چھت سے رخسانہ کے آنگن میں جھانکنے لگی۔ میری سوچ بالکل ٹھیک تھی۔ رخسانہ بیچ صحن میں کمرہ لچکاتی ان ہندی گانوں پر رقص کرتی رہی، جبکہ ارد گرد بیٹھے اس کی عمر کے کزن خوب تالیاں بجا رہے تھے۔ ان میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی تھیں۔ رخسانہ کو کسی قسم کی شرم نہیں تھی۔ وہ کھلے عام اس طرح سب کے بیچ میں ناچ رہی تھی، جبکہ 2 دن بعد اسے رخصت ہونا تھا۔ یہ شور شرابہ جاری تھا، اور کھڑے کھڑے میرے پیر درد کرنے لگے تھے۔ اس لیے میں واپس سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ رخسانہ کو کم سے کم ان دنوں کا لحاظ تو کرنا چاہیے تھا۔ اگر اتنا ہی شور شرابہ اور ہنگامہ کرنا تھا تو کسی اور مہینے کا انتخاب کر لیتی۔ اور یہی سوچتے سوچتے
مجھے نیند لگ گئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو رخسانہ کے گھر سے پیغام آیا تھا۔ وہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں اس کی اکلوتی ہی دوست تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے سخت نظروں سے مجھے گھورا اور کہنے لگی، رات والی بات پر ابا ویسے ہی خفا ہیں، اب اگر تم رخسانہ کے گھر جاؤ گی تو مجھے ان کو جواب دینا ہوگا۔ میں نے لاڈ سے اماں کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالا اور اماں سے کہا، اماں رخسانہ میری اکلوتی سہیلی ہے، بچپن سے ہم ساتھ ہیں، اب وہ رخصت ہو کر چلی جائے گی تو دوبارہ پتہ نہیں کب آئے گی۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ اس کا سسرال بھی دوسرے شہر میں ہے، بس مجھے 2-4 دن اس کے پاس جانے دیں، پھر تو اس نے بھی چلے جانا ہے اور میں بھی آپ کی مرضی سے گھر بیٹھ جاؤں گی۔ اماں نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے آخری بار اجازت دے رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تو نے کسی ناچ گانے میں حصہ لیا تو میں دوبارہ تجھے اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی۔ تیرے ابا ان چیزوں کے سخت خلاف ہیں۔ لڑکیاں حیا کرتی اچھی لگتی ہیں، نہ کہ اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتے۔ رخسانہ تو حد کر دی، اپنی شادی بھی اسے سکون نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ کو اس بات کی پرواہ ہے کہ وہ کس طرح سب کے آگے ناچنا شروع ہو جاتی ہے۔ اماں رخسانہ کے اوپر غصہ ہو رہی تھی جب کہ میں نے بات کا رخ بدلا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، پیاری ماں بس آخری بار جانے دیں۔ تو اماں نے اجازت دے دی اور میں اماں سے وعدہ کرتے رخسانہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، گلے لگا کر کہنے لگی، رات تو کیوں نہیں رکی، بڑا مزہ آیا تھا فنکشن میں، ہم نے خوب ناچ گانا کیا تھا، میں نے تو ایسے ٹھمکے لگائے تھے کہ سارے کزنز تالیاں بجاتے رہ گئے۔ میں نے رخسانہ کو پیچھے کیا اور ناراضگی سے کہا، دیکھے تھے میں نے چھت پر سے تیرے ٹھمکے اتنی تیز آواز میں ڈیگ لگا کر کہ ہمارے گھر والوں کی نیند حرام ہو گئی تھی، ابا تو تجھے خوب برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میری بات سن کر رخسانہ ہنسی اور کہنے لگی، جھلی تو ساری زندگی اپنے باپ سے ڈرتی رہنا، یہی تو چند دن ہیں جو ہم ہنس کھیل کر گزار سکتے ہیں، شادی کے بعد تو پھر نہ جانے زندگی کہاں لے جائے گی۔ میں نے تو اپنے ماں باپ کو کہہ دیا، بھائی میں تو اپنی شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کروں گی اور میرے ماں باپ تیرے ماں ابا کی طرح یانسوی بھی نہیں ہیں۔ میرے ابا نے مجھے اجازت دے دی تھی جب ہی تو میں نے اتنا ہنگامہ کیا، پتہ ہے ہم فجر تک کے ناچتے گاتے رہے، خوب مزہ آیا۔ کہ میں نے رخسانہ سے کہا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن کم سے کم تو ان مقدس دنوں کا ہی خیال کر لیتی، محرم کے مہینے تو نے شادی رکھوا لی ہے اور اب ناچ گانے سے بھی باز نہیں آتی، مقدس مہینہ ہے، کم سے کم ڈیک کی آواز ہی کم کر دیا کر کے پاس پڑوس والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تجھے معلوم تو ہے کہ پچھلی گلی میں امام بارگاہ بھی ہے، اگر ان سب چیزوں کی آواز وہاں تک جائے تو کتنی بری بات ہوگی۔ وہ لوگ اپنی مجلسیں کرتے ہیں اور تو گانوں کی آواز سارے محلے کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری بات سن کر رخسانہ ہنسی اور کہنے لگی، تجھے امام بارگاہ والوں سے بڑی محبت ہے، وہ لوگ کون سا ہمارے فرقے پر چلتے ہیں یا کون سا ہم ان کے فرقے پر ہیں جو ان کا اتنا خیال کریں۔ رخسانہ کی بات سن کر میں نے اسے سمجھایا کہ بھلے ہم ان کے فرقے میں پر نہ ہوں، ہم سنی گھرانے سے ہوں، لیکن ہمیں دوسروں کے فرقوں کا ادب اور لحاظ کرنا چاہیے، اتنا احترام تو ہونا چاہیے کہ ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہوگی، اور ان کے لیے ہی کیوں، ہم سب مسلمانوں کے لیے ہی یہ تکلیف وہ بات ہے کہ ہم ایسے دنوں میں گانے چلا کر ناچ گانا شروع کریں۔ شادی کی اجازت ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم دھوم دھام دھڑکا کریں، ہمیں اسلامی اصولوں کے تحت شادی کرنی چاہیے۔ میں نے رخسانہ کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے جلدی سے میرا دوپٹہ میرے سر پر رکھ دیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، بی بی واز کرتی ہوئی اچھی لگتی ہو، تمہیں تو کسی مجلس میں ذاکرہ ہونا چاہیے۔ وہ میرا مذاق اڑا کر کھل کھلا کر ہنسنے لگی تو میں خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، اب لیکچر ہی دیتی رہے گی یا سسرال سے آیا میرا سامان بھی دیکھے گی؟ اور پھر اس نے جلدی سے کمرہ کھولا اور مجھے وہ سارا سامان دکھانے لگی جو اس کے سسرال سے آیا، قیمتی سونے کا سیٹ، مہنگے ترین جوڑے اور ہر چیز تھی۔ بھلے ہی رخسانہ کا اپنا تعلق ایک چھوٹے گھرانے سے تھا لیکن اس کے سسرال والے بڑے امیر تھے، انہوں نے ہر چیز رخسانہ کو بھجوائی تھی، اور جب
رخسانہ بڑے فخر اور غرور سے وہ سب چیز دکھاتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ دیکھ میری قسمت میں کیسی شاندار شادی لکھی ہے، ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو رہی ہے۔ پھر وہ شادی کا جوڑا اٹھاتے ہوئے مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ بھی میں نے آن لائن پسند کیا تھا، تصویریں اپنے سسرال والوں کو بھیجی تو انہوں نے میرے لیے یہی خریدا۔ ایسے نصیب ہر کسی کے کہاں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کالر چڑھا کر میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں بھی اس کے نصیب پر رشک کر رہی تھی۔ میرے ابا تو شادی کرنے سے پہلے صرف دیندار گھرانہ دیکھتے تھے اور لڑکے کا نمازی پرہیزگار ہونا ابا کے لیے ضروری تھا۔ بڑی بہن کی شادی کے وقت بھی ابا نے لڑکے کی کمائی دیکھی، نہ گھر بار، بس اس کی نماز اور نیکوں کاری دیکھ کر اپنی بیٹی کے ساتھ بیاہ دی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری بڑی بہن اپنے گھر میں خوش نہیں تھی، لیکن یہ سب آسائشیں اسے میسر نہیں تھیں جو رخسانہ کے سسرال میں موجود تھیں۔ رخسانہ نے ابا نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے امیر گھرانے کا رشتہ تلاش کیا تھا۔ وہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، رخسانہ کے ابا کے دوست کے جاننے والے تھے۔ رخسانہ خوبصورت بہت تھی، اسی لیے وہ لوگ رشتے کے لیے راضی ہوئے تھے اور رخسانہ کے بھاگ کھل گئے۔ شام تک رخسانہ کے ساتھ بیٹھی رہی، اسے مہندی لگ رہی تھی، وہ مہندی لگواتے ہوئے بھی کبھی ٹک ٹاک بناتی تو کبھی ناچ گانا کرتی۔ اس نے ہر طرح سے اپنی بہت سی ویڈیوز بنائی تھیں اور اپنے سٹیٹس پر بھی اپلوڈ کی تھیں۔ میں تو اس کی قسمت پر اشک کر رہی تھی۔ پھر رخسانہ کہنے لگی کہ شادی سے 2 رات پہلے یعنی آج کی رات فنکشن ہے، تمہیں بھی آنا ہے۔ گلی میں باقاعدہ ٹینٹ لگا کر ناچ گانا ہوگا، لڑکے بھی بلوائے ہیں، وہ بھی ڈانس کریں گے اور پھر ہم لڑکیاں بھی ڈانس کریں گی۔ میں نے تو بہت زبردست قسم کا ڈانس سیکھا ہے، آج کل تو تمہیں پتہ ہے یوٹیوب پر کیسے کیسے ڈانس کے ویڈیو آتے ہیں، بس وہی دیکھ دیکھ کر میں نے خوب پریکٹس کی ہے، تم ضرور آنا، خوب مزے کریں گے۔ میں نے کانوں کان ہاتھ لگایا اور کہا کہ کل تمہارے ڈیگ کی آواز پر ہی ابا نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ تم میری پکی سہیلی ہو۔ اب اگر انہیں فنکشن کا پتہ چلا میں نے انہیں اجازت مانگی تو ابا مجھے بھی کان پکڑ کر گھر سے نکال دیں گے۔ تم رخصت ہو کر چلی جاؤ گی لیکن میں اپنے گھر سے بھی جاؤں گی۔ میں نے تو صاف ہاتھ جوڑ کر رخسانہ سے معافی مانگ لی کہ میں اس کی اس خوشی میں شریک نہیں ہوں گی۔ وہ گندی سی شکل بنا کر کہنے لگی کہ تمہیں تو اکلوتی دوست کی خوشیوں پر پرواہ نہیں ہے، بس اپنے ابا سے ڈرتی رہنا۔ میں نے کہا بات صرف ابا کی نہیں ہے، مجھے خود بھی یہ شادی پسند نہیں کہ محرم کی مقدس راتوں میں ایسے کام کروں، اس مہینے کی عظمت کا حرمت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی چلو جاؤ اب تم اپنے گھر نکلو، تم نے تو لیکچر دے دے کر میری خوشیاں بھی تباہ کر دینی ہیں۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے دھکیلتی وہ دروازے تک لائی تھی، میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا، وہ ایسے ہی مجھے تنگ کرتی تھی اور مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ کہنے لگی چلو فنکشن میں نہ آنا لیکن شادی میں پوری طرح سے شریک ہونا ہے، کہنا کہ تمہارے ابا نے آخری وقت پر منع کر دیا اور تم ان سے ڈر کر گھر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ارے نہیں، شادی میں تو ضرور آؤں گی، بلکہ اماں بھی آئیں گی، وہ تو بس ابا کو یہ ناچ گانا پسند نہیں ہے۔ اور پھر میں رخسانہ سے مل کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ رات 11 بجے کے قریب گلی میں خوب ہنگامہ شروع ہوا، زور زور سے گانے بجنے لگے، ٹینٹ لگا چکا تھا، ناچنے والے لڑکوں کو پیسے دے کر بلایا گیا تھا اور فنکشن شروع ہو گیا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں بھی دوڑ کر چھت پر پہنچ گئی۔ بھلے میں گھر سے باہر نہ جا سکتی تھی لیکن چھت سے تو اپنی دوست کی خوشیوں کو دیکھ سکتی تھی۔ کبھی مجھے اپنی دوست کو مسکراتا دیکھ کر خوشی ہوتی تو کبھی اس مقدس مہینے کے دنوں کا خیال آتا تو افسوس بھی ہوتا کہ نہ جانے کیوں رخسانہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں ملی جلی کیفیت کا شکار تھی، کبھی مجھے لگتا کہ اپنی خوشی کے لیے انسان کو سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف مجھے یہی خیال آتا کہ ہمارے دین میں ان سب باتوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ابھی لڑکوں کے گروپ کو ڈانس کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ محلے کے چند بزرگ شریف لوگ رخسانہ کے گھر پہنچ گئے اور وہ رخسانہ کے والد سے کہنے لگے کہ اونچی آواز میں گانے بند کرو، یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں ان سب چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور پھر تو یہ محرم کی پاک راتیں ہیں، تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی۔ وہ سب نیک اور شریف بزرگ تھے، ان کی بات پر رخسانہ کے والد انہیں آرام سے سمجھانے لگے کہ بس کچھ دیر کی بات ہے پھر یہ سب بند ہو جائے گا، لیکن رخسانہ غصے میں آگے آئی اور روکنے لگی کہ تم سب اپنے اپنے گرجا کر آرام
کرو، یہ گلی تمہارے باپ کی نہیں ہے، یہ میری شادی ہے اور میری مرضی ہے، ناچ گانا بھی ہوگا اور گانے بھی چلیں گے، اگر تم لوگوں کو اتنا ہی اعتراض ہے تو اپنے کان بند کر لو۔ رخسانہ بدتمیزی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی اور اس کی اس بدتمیزی کی وجہ سے ایک ایک کر کے وہ سارے بزرگ واپس لوٹ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ہاتھ جھاڑے اور دوبارہ سے ڈیک چلوایا اور ایک دفعہ پھر لڑکوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ لڑکوں کا ڈانس ختم ہوا تو لڑکیوں کی باری آئی۔ رخسانہ اکیلی اسٹیج پر چڑھی اور خوب لچک مٹک کر ڈانس کرنے لگی۔ اس کی پتلی کمر اسٹیج پر تھرک رہی تھی اور خوب سیٹیاں بج رہی تھیں۔ کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، کوئی اسے شاباشی دے رہا تھا اور وہ خوب گھوم گھوم کر ناچ رہی تھی۔ اس نے واقعی بہت اچھا ڈانس سیکھا تھا۔ 3 بجے تک اسے رقص چلتا رہا اور سب لوگ خوب تالیاں بجاتے رہے۔ میں بھی اسے چھت پر سے دیکھتی رہی اور پھر وہ اسٹیج سے اتری تو میں بھی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں لیٹ کر سوچنے لگی کہ میری اکلوتی سہیلی رخصت ہو کر چلی جائے گی تو میں کیا کروں گی۔ ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میری شادی بھی رخسانہ کی شادی کی طرح ہی دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ دوسرے ہی لمحے مجھے ابا کا خیال آیا تو میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میرے ابا رخسانہ کے ابا کی طرح نہیں تھے جو اپنی بیٹی کی ہر بات پر آمین کہہ دیتے۔ میرے ابا صحیح اور غلط کو پوری طرح پرکھ کر فیصلہ کرتے تھے، خاص کر شادی کے بیاہ کے معاملے میں تو وہ سادگی کو ہی اہمیت دیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ابا کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن ابا کا کہنا تھا کہ جو کام جس طرح شریعت نے بنائے ہیں وہ اسی طرح کرنے چاہیے۔ یہی سب سوچتے سوچتے مجھے پھر نیند لگ گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو اماں کے کہنے لگی آج ہی شادی کے کپڑے استری کر لو، کل پھر شادی میں جانا ہے۔ بتی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، لائٹ والوں نے بھی بہت تنگ کر رکھا ہے۔ اماں کی بہت میں جلدی سارے گھر والوں کے کپڑے استری کرنے لگی۔ ابا کو چھوڑ کر میں نے اپنی 2 چھوٹی بہنوں، اپنا اور اماں کا جوڑا استری کر دیا، ساتھ میچنگ جولری وغیرہ بھی پہلے ہی نکالی تھی، اور پھر اماں سے رخسانہ کے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگی تھی۔ اماں کہنے لگی کل تو سارا دن وہاں گزار کر آئی ہو، اب کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہی کل رات کو محلے میں جو تماشا ہوا ہے اس کے بعد محلے والے رخسانہ کو کچھ اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کیسی بد زبان لڑکی ہے جس نے بڑوں کا لحاظ نہیں کیا۔ اب گھر تم بار بار جاؤ گی تو تمہارے بارے میں بھی سب یہی گمان کرنے لگیں گے۔ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، کل کو سب یہی کہیں گے نہ کہ یہ رخسانہ کی دوست ہے تو اس کی زبان بھی گزبر کی ہوگی۔ اماں کی بات پر میں نے سر جھکا لیا۔ میں جان گئی تھی کہ میں کچھ بھی کر لوں اماں مجھے جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ میں ایسے ہی خاموشی سے آنگن میں بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے اماں کو راضی کروں کہ اچانک ہی پڑوس سے خوب زور شرابے کی آواز شروع ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا جسے رخسانہ چیخ چیخ کر رو رہی ہو۔ اس کی رونے کی آواز پر میں گھبرا گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی کچھ ایسے تاثرات تھے۔ کہنے لگی خدا خیر کرے، یہ کچھ صحیح آواز نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ برا ہوا ہو، جاؤ جا کر چھت پر سے دیکھو اور پھر بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ جو بھی ہے پڑوس سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو مجھے بھی جانا ہوگا۔ میں جلدی سے بھاگ کر چھت پر گئی تو مجھے رخسانہ کا آنگن صاف صاف نظر آنے لگا۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی اور سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی ماں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دونوں ماں بیٹی بہت بری طرح رو رہے تھے اور اس وقت ان کے آنگن میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ پتہ نہیں اماں کیا ہو گیا ہے، میں جا کر دیکھتی ہوں، اب بھی جائیں۔ میں دوڑتی ہوئی رخسانہ کے گھر پہنچی تو وہ تب بھی آنگن میں ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے پاس جا کر بیٹھی اور پوچھنے لگی بتاؤ تو رخسانہ کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی پتہ نہیں کس نے ہم سے دشمنی نکالی ہے، کس بد ذات کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ میں نے رخسانہ سے پوچھا کہ بولو تو صحیح کیا ہوا ہے؟ رخسانہ نے اپنے موبائل فون میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ فیس بک پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں رخسانہ کے رقص کی ویڈیو تھی اور وہ اس طرح ناچ رہی تھی کہ اس کا ہر ایک انگ واضح ہو رہا تھا، اور کبھی کبھی رقص کرتے کرتے اس کی قمیض بھی کمر کی طرف سے اٹھ جایا کرتی تھی۔ بنانے والے نے ویڈیو کو اس انداز میں بنایا تھا کہ
وہ بہت ہی زیادہ واہیات لگ رہی تھی۔ زوم کر کر کے رخسانہ کے وجود کے ہر حصے کو نمایاں کیا گیا تھا، اور اب یہ ویڈیو فیس بک کی زینت بھی تھی، اور اس نیچے ہزاروں کی تعداد میں کومنٹس تھے۔ کوئی رخسانہ کے ایک رات کے پیسے پوچھ رہا تھا تو کوئی اسے ناچنے گانے والی بدکماش عورت کہہ رہا تھا، کوئی توبہ توبہ کر رہا تھا تو کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ شریف زادی ہے یا پھر کوئی طوائف، اور اسی طرح کے کومنٹس بھرے پڑے تھے۔ میری تو آنکھیں پتھر آ گئی تھیں۔ میں نے رخسانہ کی طرف دیکھا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ڈانس کرنے کے لیے جن لڑکوں کو بلایا تھا انہیں لڑکوں نے نہ صرف ویڈیو بنائی ہے بلکہ اسے وائرل کر دیا ہے، اور یہ میرے سسرال والوں تک بھی پہنچ گئی ہے، اور ان کا فون آیا تھا، انہوں نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ اب میری بارات نہیں آئے گی، میں بہت بدنام ہو گئی ہوں۔ مجھے سے صبح عجیب عجیب فون آ رہے ہیں، کوئی رشتہ دار مذاق اڑا رہا ہے تو کوئی میری قیمت پوچھ رہا ہے۔ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ رخسانہ میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے رہی تھی، اور میں بس خاموش بیٹھی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے تسلی دوں یا سمجھاؤں، یا پھر ان لوگوں کو برا کہوں جس نے رخسانہ کی ویڈیوز بنائی تھیں، یا پھر رخسانہ کوسوں کے جس نے غیر مردوں کے درمیان نہ صرف رقص کیا تھا بلکہ انہیں اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ اپنے کیمروں میں اس کا رقص مقید کریں تھے۔ کچھ دیر بعد رخسانہ کے والد گھبرائے گھر آئے تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں گھر سے باہر ہی رخسانہ کی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ میری اماں بھی رخسانہ کے گھر آ گئی تھیں۔ وہ رخسانہ کی اماں کو تسلی دے رہی تھیں کیونکہ بیٹی کی بربادی پر ان کا برا حال ہوا تھا۔ کچھ دیر تک تو رخسانہ کے والدین روتے رہے، اور پھر اچانک رخسانہ کے والد نے دل پکڑ لیا۔ ان کی حالت بگڑی تو میں نے ابا کو بلایا۔ ابا انہیں ہسپتال لے گئے۔ پتہ چلا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی حالت بہت سیریس ہے۔ وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھے تو پھر ایک ہفتہ وہ ایڈمٹ ہی رہے۔ اس ایک ہفتے میں رخسانہ کے گھر سے باہر قدم بھی نہ نکالا تھا۔ بدنامی کی وجہ سے وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اپنے کمرے میں ہی قید تھی۔ رخسانہ کیا بات ہے، ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے تو میرے ابا انہیں چھٹی کروا کر گھر لائے۔ رخسانہ کی شادی تو ختم ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کے ابا کی عزت بھی ختم ہو گئی تھی، اور اس کی خود کی بھی سارا محلہ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں میرے ابا نے آگے بڑھ کر رخسانہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی ہر غلطی کو نہ صرف قبول کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں تو توبہ بھی کی تھی، اور وہ پردہ بھی شروع ہو چکی تھی۔ لیکن دنیا والے کہا کسی کا ماضی بھلاتے ہیں، رخسانہ کو اب بھی ہر کوئی برا کہہ رہا تھا۔ ایسے میں میرے والد نے اپنے دوست سے ایک بیٹے سے رخسانہ کا رشتہ طے کروایا اور اسے سادگی سے رخصت کر دیا۔ وہ دیندار گھرانے والے تھے۔ انہوں نے رخسانہ کے والد کو کہا تھا کہ وہ چار دیواری اور پردے میں رخسانہ کو عزت سے رکھیں گے، اور اس پر دوبارہ کوئی انچ نہیں آئے گی۔ آج رخسانہ اپنے گھر میں ہے، وہ پوری طرح پردہ کرتی ہے۔ اس کا شوہر نیک اور دیندار ہے، وہ بہت پیسے والا تو نہیں ہے، لیکن اس نے رخسانہ کو بہت عزت دی ہے، اور وہ اس کی عزت کا خیال بھی کرتا ہے۔ رخسانہ کو اپنے ہر غلط کا احساس ہوا تھا، لیکن بہت دیر بعد میری سب لڑکیوں سے گزارش ہے کہ اپنی شادی پر غیر شرعی کام نہ کریں۔ وقتی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو کوئی نہ کوئی قہر آپ پر ضرور نازل ہوگا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اس طرح آپ کو ہم روز دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔